اب اس کے بعد میں مدرسہ حاضہ کے درجہ ابتدائیہ دوم کے طالب علم کی خدمت میں گزارش کروں گا۔ حافظ سہل البر سکرگاہی کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائے اور آپ حضرات کے سامنے اپنی تقریر پیش کریں۔ سیرت کے عنوان سے تقریر پیش فرمائیں گے حافظ سہل البر سکرگاہی۔ رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، صدق اللہ العظیم۔ اے آیت حق نام خدا شان محمد، تفسیر اسی کی ہے یہ قرآن محمد۔ عالی وقار صدر جلسہ، معزز مہمانان گرامی اور قابل صد احترام میرے اساتذہ اکرام اور میرے ہم سفر ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے آج جو تقریر کے لیے موضوع دیا گیا ہے وہ دنیا کا سب سے مشکل موضوع ہے، جس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ آج 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی لوگ اس موضوع پر لکھتے چلے جا رہے ہیں، لیکن یہ موضوع ایسا ہے کہ جس نے بھی لکھا ہے نامکمل ہی رہا ہے، کوئی مکمل نہیں لکھ پایا۔ میرا اشارہ سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف ہے۔ میں آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو بیان نہیں کر سکتا، لیکن ان کی سیرت کا کچھ نقشہ آپ کے سامنے کھینچ سکتا ہوں۔ ہمارے نبی کیسے تھے؟ اگر آپ ان کی زندگی پر نظر دوڑائیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جب وہ ارادہ کریں تو وحی آ جائے، سوچنے لگیں تو قرآن بن جائے، بولنے پر آئے تو ادب پانی بھرتا دکھائی دے، گواہی دیتے دکھائی دے۔ ساری مخلوقات ان کی بے انتہا رحمت کی محتاج ہوتی نظر آئے۔ سوالی بن کے آسمان کی طرف نظر دوڑائیں تو موسلادھار بارش شروع ہو جائے۔ ان کی جدائی میں کھجور کا تنا دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ چڑیا ان کے دربار میں عرضی لے آئے تو سرخ رو ٹھہرے۔ کسی بت پرست کو اسلام میں لانے کی تڑپ ایسی ہے کہ رکانہ پہلوان سے کشتی پر آمادہ ہو جائیں۔ جو ان کے عقد میں آئے وہ مومنوں کی ماں بن جائے۔ تاجر کو ان کی صحبت پہلا خلیفہ بنا دے۔ قتل کا ارادہ لے کے آنے والا انصاف کی تابندہ مثال بن جائے۔ بزنس مین جنت کی بشارت پائے اور ان کی تربیت سے چھوٹے قد کا مالک اللہ کا شیر بن کر مرحب کو ناکو چنے چبوا دے۔ ایسے منصف کہ جرم ثابت ہونے کی صورت میں اپنی بیٹی تک کا نام لے لے کر اعلان فرما دے۔ ایسے استاد کہ جس کو پڑھائے وہ راہ ہدایت کا ماہ منیر بن جائے۔ ایسے پیغمبر کہ کسی بھی تکلیف پہ آہو بکا نہیں۔ ایسے صابر کہ کبھی ماتھے پر شکن نہیں۔ با اخلاق ایسے کہ دشمن کی بیٹی تک کا احترام کرنے کے لیے اپنی چادر بچھا دیں۔ با حیا ایسے کہ عرب کی کنواریاں شرما جائے۔ با اخلاق ایسے کہ دشمن کی بیٹی تک کو چادر سے ڈھانپ دے۔ وعدے کے پکے، قول کے سچے اور پختہ کار ذہن رکھنے والے۔ ایسے سیاستدان کہ بات کر کے دوست تک کو واپس بھیجنے پر مجبور کر دے۔ بہادر ایسے کہ دشمن کی آمد کی 12 افواہ اڑنے پر تنے تنہا مکہ کی گلیوں میں چکر لگائیں۔ جی ہاں، ان کے بول سے اللہ کا کلام بول اٹھے۔ ان کی سچ کی گواہیاں دشمن کے گھر سے آئے۔ حکم کریں تو جانثار جانے وار دیں۔ دعاؤں کے پھول بانٹے، پتھر کھا کر بھی مسکرائیں۔ بیٹی کے ہاتھوں میں چھالے دیکھ کر بھی خیانت کے مرتکب نہ ہو۔ کبھی غصہ نہیں کرتے، قہقہ نہیں لگاتے، پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاتے۔ اللہ کی قربت دیکھیں
تو فکان قاب قوسین او ادنا، اور اگر رب کی رضا تلاش کرنی سرگردانی ملاحظہ کرنی ہو تو پاؤں عبادت سے سوج رہے ہیں، عرب کے سخی ہیں جبھی پیٹ پر پتھر باندھے ہیں، کامیاب معیشت دان ہے مگر مہینوں گھر میں چولہا نہیں جل رہا کیونکہ کسی کو خالی ہاتھ بیچا ہی نہیں، معاف کرنے پر آئے تو دشمن کے گھر تک کو جائے پناہ قرار دے۔ آخر میں بس اتنا کہوں گا کہ تکی ہے فکر رسا مدح باقی ہے، قلم ہے آب لاپا مدح باقی ہے، ورق تمام ہوا مدح باقی ہے، اور تمام عمر لکھا مدح باقی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔